ہے اس بات کے علاوہ کہ سخت اقدامات کیے جائیں۔ مجھے اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا کسی اور ماڈرن ریاست میں بھی اس طرح ہوتا ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جتنے انتہا پسند، پاکستان جتنے لونیٹک فرنج آپ کو نظر آ جائے گی، لیکن دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی لونیٹک فرنج کو، انتہا پسندوں کو ایسی کھلی چھٹی نہیں دی جاتی۔ دنیا بھر میں رائٹس ہوتے ہیں، لندن میں بھی رائٹس ہو جاتے ہیں، لیکن سیکیورٹی کیمراز سے چیک کر کے ایک ایک آدمی کو عدالتیں سزا سناتی ہیں۔ مجھے آپ ایک بندہ بتا دیں جسے پچھلے 40 سال میں رائٹنگ کی سزا دی گئی ہو۔ 40 سال کی بات، بڑے بڑے رائٹس دیکھیں، مجھے بھی 30 سال صحافت سے ہو گئے، میرے کولیگز بھی موجود ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز جلی، آدھے آدھے شہر جلے۔ صحیح، تب ایسا ہوا کہ پاکستان میں رائٹرز کو سزا دی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہماری ایلیٹ ہے، اور ہر طرح کی ایلیٹ کی بات ہے، ایک طرح کی ایلیٹ کی بات نہیں ہے، یہ مذہبی طبقے کو استعمال کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے، اور پھر اس پر بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آج رائٹرز نیوز ایجنسی جو ہے اس کا ایک انٹرویو ہے ود یو اے ای امبیسڈر ان واشنگٹن، امبیسڈر یوسف العتیبہ، اور اس میں انہوں نے کنفرم کیا کہ یو اے ای از میڈیٹنگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور اس سلسلے میں جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی ان کو بھی کنفرم کیا انہوں نے، دبئی میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ مشرف زیدی صاحب، ان ایشوز پہ آپ نے بہت لکھا ہے، یہ بتائیے کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بھی بیک چینل سے ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے مسئلہ تو کشمیر کا ہے، اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بڑا سینسٹیو بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، اور اس پر ہمیں ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ بیک ڈور چینل سے پارلیمنٹ کو بتائے بغیر اس طریقے سے جو بھی یہ ہو رہا ہے تو اس پر ایک نیشنل کنسنسس ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا جیسا کہ مشرف صاحب کے لیے کھڑا ہو گیا تھا؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کشمیر ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو خراج تحسین اس شخصیت کے لیے اور اس جیسی جتنی شخصیات ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس خطے میں امن ہو، تو اس میں تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا خراج تحسین ہمیں پیش کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے ہیں، جو اس کو پش کر رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ ایک اکثر جو ایشوز شاید جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایشوز، اور یہ بین بھی اس کی عکاسی کرتا ہے کہ یار یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اس کو بین کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بین تو آپ کر دیتے ہیں، لیکن پھر ایکچولی ایک جوان ہی ہوتا ہے جو پولیس والا، ایک حوالدار، ایک لوور لیول سٹاف ہوتا ہے جو مار کھاتا ہے سڑک پہ، جس طرح ہڈیاں ٹوٹیں، جس طرح جو ہے یہ جو تنظیموں کو بین کیا گیا نا، جو اشتہار ہے، اس میں ایک تنظیم ہے، اس کا سیریل نمبر ہے 65، اس کا نام ہے تحریک آزادی جموں و کشمیر، جی، ان کو بھی بین کیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری اور تنظیمیں ہیں جو پچھلے 30-35 سال میں وہ سامنے آئیں، انہوں نے ایکشن کیا۔ میرا سوال بڑا سمپل ہے، ایک نیشنل کنسنسس کے بغیر آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیشنل کنسنسس ایک طرح سے تو ہے، پورا ملک چاہتا ہے امن ہونا چاہیے، پورا ملک چاہتا ہے ہندوستان سے جو ہے بہتر تعلقات ہوں، لیکن سیاسی میدان سے ہٹ کے کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر، وہی کیے بغیر، ان کو پوچھے بغیر، اعتماد میں لیے بغیر، بیک ڈور چینل سے کوئی بھی اگر معاملہ کرے، یو اے ای کرے، امریکہ کرے، کوئی بھی کرے، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے جو موقف بار بار اپنایا اور کشمیریوں کے ترجمان اور وکیل بن کے ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے اس کو دنیا میں ایک بھرپور طاقت سے اس حق کی لیے آواز کو اٹھایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا مؤثر ترجمان ہو، وہ بیک ڈور چینل سے ان کو انگیج کیے بغیر کسی ایسے کنسنسس پہ جائے گا جہاں پہ کشمیری جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے۔ یہ تمام انیشیٹو جو یو اے ای گورنمنٹ کے لیول پہ یا نان گورنمنٹل کے لیول پہ جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، کوئی پاکستان ایسا حل قبول نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، کشمیری جو ہے وہ ایک تیسری قوت کے طور پہ ساتھ موجود نہ ہو۔ اچھا زبیر صاحب، آپ بتائیے، کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر یو اے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان. ایک سچویشن یہ ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے, اور دوسری پاکستان کی سڑکوں پہ ہے. تو میں آج آپ سب سے, اپنی عوام سے اپیل کر رہا ہوں, اپنے ملک کی خاطر جو یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں, آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے, یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا. میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر جو کہ مشکل برات سے نکل رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے آگے اچھا وقت آ رہا ہے, آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے, اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. اگر آپ یہ کریں گے, میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی, لوگوں کی پراپرٹیز, لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے, ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے. میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں, وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے. پاکستان پائندہ. شیخ رشید صاحب کا ایک 2017 کا کلپ سنانا چاہتا ہوں. آج وہ وزیر داخلہ ہیں, 2017 میں وہ کیا کہہ رہے تھے, ذرا سنیں. میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں, ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی, عقل کے ناخن لے لیں, ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی, یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دے گی. کراچی میں بہت مارا ماری ہوئی ہے, لاہور میں بہت زیادہ پولیس میں اور مظاہرین کے درمیان جو ہے وہ پرتشدد واقعات ہوئے ہیں. پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں, مظاہرین بھی زخمی ہوئے ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پولیس کے اوپر اٹیک بھی کیے ہیں. پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی ہے, لاٹھی چارج بھی کیا گیا ہے, اور مختلف جگہوں پر اس وقت بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں وہ اپنا احتجاج سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہیں. ان کا وہی مطالبہ ہے کہ ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے, اور دوسری طرف ان کا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا جائے. اب اس میں دیکھیں, جب 17 نومبر اور حکومت کے مذاکرات ہو رہے تھے تحریک لبیک کے قائدین کے ساتھ, 17 نومبر 2020, آج سے لگ بھگ کوئی 4-5 ماہ پہلے, جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو حکومت نے خود لکھ کر دیا تھا, اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے اس کے اوپر سائن کیے تھے, اور ساتھ پیر نور الحق قادری صاحب جو ان کے وفاقی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے بھی سائن کیے تھے. ان دونوں نے کہا تھا کہ یہ فرانسیسی سفیر کو ہم نکال دیں گے, پارلیمنٹ کے اندر معاملہ لے کر جائیں گے, وہاں سے ووٹنگ کروائیں گے, رائے لیں گے اور نکال دیں گے اس کو. یہ لکھا ہوا ہے, شک نمبر 1 ہے. اس وقت ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کر کے, اس وقت اس معاملے کی گہرائی میں جائے بغیر ایک ایسے معاہدے پر دستخط کر دیے حکومت کے وزراء نے جس کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں کر پائے. 3 مہینے کا ٹائم مانگا, نہیں کر پائے. فروری میں بھی, یعنی 16 فروری تک ان کو کرنا تھا, نہیں کر پائے. دوبارہ مذاکرات کیے, شیخ رشید احمد صاحب آئے, وہ آ کر کہہ دیتے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا یا کچھ اور ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی سائن کر دی کہ جناب پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور 20 اپریل تک یہ کر دیں گے. شیخ رشید صاحب نے بھی 2 مہینے اور چند دن کا ٹائم لیا, اور انہوں نے کہا جی 2 مہینے اور 10 دن کا ٹائم, کہ 70 دن کے اندر ہم بھی یہ کر دیں گے. اب جب وہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم احتجاج کریں گے. تحریک لبیک والوں نے ان کو پہلے قائل کیا جاتا, انگیج کیا جاتا, ان کے ساتھ بات کی جاتی, ان کو بہتر انداز میں سمجھایا جاتا, یا ان کو یہ بتایا جاتا کہ یہ ہم کر سکتے, یہ ہم نہیں کر سکتے. لگ بھگ 22 لاکھ پاکستانی ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں, اور فرانس کے اندر بھی کوئی 1,20,000 پاکستانی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس نے ٹھیک فیصلہ کیا, کس نے غلط کیا, سفیر نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ ہے. لیکن گورنمنٹ کو اگر اب یاد آ رہا ہے کہ وہاں پہ 22 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں, ہماری ان ملکوں کے ساتھ تجارت ہے, وہ سارے کے سارے یورپی یونین والوں کا یہ قانون ہے کہ ایک سے دشمنی سب سے دشمنی, ایک سے دوستی, ایک سے مخالفت سب سے مخالفت. یورپی یونین کا یہ 27 ملک ایسے ہی سوچتے ہیں. تو جب آپ کو یہ چیزیں آج تو نہیں پتہ چلی, آپ کو تو اس وقت بھی پتہ چلی تھی جب آپ مذاکرات کر رہے تھے تحریک لبیک والوں کے ساتھ اور معاہدے پہ دستخط کر رہے تھے. تو دونوں وفاقی وزراء سے, بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے اور شیخ رشید احمد سے, یہ جواب طلب کیا جانا چاہیے کہ جناب کس بنیاد کے اوپر آپ یہ معاہدے کر کے آئے ہیں, اور اگر کر کے آئے ہیں تو حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ان لوگوں نے, پھر اس معاہدے کے اوپر پورا کیوں نہیں اتر رہے. یا تو غلط معاہدہ نہ کریں, اور اگر کیا ہے تو پھر اس کو پورا کریں. اب یہ جو سچویشن بنی ہے پورے ملک کے اندر, اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داروں کا تعین بھی ہونا چاہیے.
صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مذہبی سیاسی جماعت کے اوپر ڈال دیں کہ یہ اکیلے ذمہ دار ہیں اس کے لیے حکومت کی سطح کے اوپر جن لوگوں نے چیزوں کو ڈھیلا چھوڑا ہے، جن لوگوں نے ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا، جن لوگوں نے ان کے اوپر اچھے طریقے سے غور و خوض کرنے کے بعد فیصلہ نہیں کیا، وہ بھی اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے۔ یہ جتنے مناظر ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، آج بھارتی اخبارات میں ایک ایسا جشن منا رہے ہیں، وہ اس کو ایسا مزے لے کے مرچ مسالے لگا کے رپورٹ کر رہے ہیں ان سارے واقعات کو۔ امریکن اخبارات، رائٹرز نے کیا لکھا ہے وہ دیکھیں، آپ پڑھیں جا کے، الجزیرہ نے اس کو کیسے رپورٹ کیا ہے۔ تو دنیا بھر میں کوئی آپ گویا پوری بنی نوع انسان کو قتل کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا کیا تقاضا یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو نظر انداز کریں۔ حضور کا فرمان ہے کہ ایک انسان کی جان، مسلمان کی جان نہیں کہا گیا، ایک انسان کی جان کی حرمت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ جی حدیث نبوی ہے۔ کون عاشق رسول جو ہے کسی کے اوپر حملہ کر سکتا ہے؟ کوئی عاشق رسول ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ تو جرائم پیشہ لوگ ہیں جو تحریک لبیک کے جلسوں جلوسوں میں شامل ہو کے بلکہ ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اور تحریک تیمور طالپور صاحب کراچی میں اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ بالکل، تیمور طالپور صاحب کراچی اور سندھ کے اندر بھی جو ہیں وہ کافی بگڑے ہوئے رہے، وہاں پرتشدد واقعات ہوئے۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن پہلے مدرہ شاہی سید صاحب